بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریل تاریخ میں خوش آمدید ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سیدنا خالد بن ولید قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ خالد بن ولید کئی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خونریز معرکہ ہوا، مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو مجتمع کیا اور حاکم شام کی ٹڈی دل فوج کو تہس نہس کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن قذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا۔ ناظرین، میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے جنگ احد سے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ سیدنا خالد بن ولید انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ مرتدین کا زور توڑنے اور سواد عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارائے نمایاں آپ نے سر انجام دیے وہ تاریخ بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کمان کی، اسی کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔ ناظرین، سیدنا خالد بن ولید امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں 61 ہجری 642 ہجری میں شام کے شہر حمص میں فوت ہوئے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ وقت عمر فاروق کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ سوانح نگاروں نے سیدنا خالد بن ولید کی شجاعت و بہادری، سپہ سالاری، فتوحات کے متعلق کئی کتب لکھی۔ تو کیسے لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔